بسم اللہ تو آج جو ہے یہ حروف تہجی کا 2 حرف عین غین آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ ہندی میں بھی عین غین لکھا ہے اور عین غین کے جو باقی ملانے والا شکل ہے وہ بھی آپ کے سامنے لایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نقطہ کے فرق سے نام بدل جاتا ہے لیکن شکل ایک ہی رہتا ہے، اور یہ جو ملانے والا حرف آپ کے سامنے لایا ہے اسی پر اردو کی تحریر ہے۔ یہ پورا جو عین غین ہے یہ آخر میں پورا آتا ہے، اور باقی جو ہے بیچ میں یا شروع میں یہ ملانے والا شکل آئے گا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے عین غین، ہندی میں بھی عین غین لکھا ہے، عین غین، عین غین۔ یہ دیکھیے غین کو جو ہے آپ کو ٹھیک سے پڑھنا پڑے گا۔ غین، عین 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 غین۔ اب دیکھیے اس کو ملانا کیسے ہے، لکھتے ہیں عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید۔ یہ دیکھیے یہ اب جو ہے اوپر والے کو دیکھیے، باغ۔ یہ جو ہے 3 شکل ملانے والا اور ایک مکمل سب آپ کے سامنے لایا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ کیسے ملانا ہے۔ عین غین، عین کو دیکھیے پہلے شکل میں ملایا رے عرش، دوسرے شکل میں الف ملایا ہوا عابد، تیسرے شکل کو ملایا بالغ۔ یہ تیسرا جو شکل ہے اس کی شکل یہ بتاتی ہے کہ اس کے پہلے بھی حرف مل سکتا ہے اور اس کے بعد بھی حرف مل سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ پہلے بھی ملے گا، بعد میں بھی ملے گا، اور یہ عین جو ہے بیچ میں ہوگا۔ آپ دیکھیے بالغ مل کر کے آخر میں آیا ہے، اور بعید مل کر کے بیچ میں آیا ہے، اور مکمل حرف جو ہے اطلاع باغ۔ تو یہ اس طرح سے اس حرف کا استعمال ہوگا اردو میں۔ آپ جب اردو پڑھیں گے تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے، آپ کو جو چیز ہم مثال کے طور پر بتایا ہے یا جو بھی شکل بتایا ہے وہ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی کتاب میں آپ اسی اصول پر پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید، اطلاع باغ۔ یہ ہے غین کو آپ کو صاف بولنا پڑے گا، غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔
عین غین 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 ملایا ہے، 3 شکل ہے ملانے والا، عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید، اطلاع، باغ۔ اس پہلے والے شکل کو دوسرے حرف میں ملا سکتے بھی ہیں، جیسے اگر آپ کو واو میں ملانا ہے تو ملے گا وہ، پھر اس طرح سے زاد میں ملانا ہے اس طرح سے ملے گا وہ، یہ میں ملانا ہے، نون میں ملانا ہے، تو میں ملانا ہے، تو اس طرح سے یہ ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے، یہ ملانے والا 3 شکل دوسرے حرف میں مل کر کے کام کرے گا۔ عین غین، عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید، اطلاع، باغ۔ عین غین 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 عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید، اطلاع۔ عرش، عابد، بالغ، غرور، غافل، بعید، اطلاع۔ اب دیکھیے اس کو آپ دوسرے حرف کو لیجئے، یہ سب کو مٹائیے، عین غین عین غین عین غین، جیسے آپ لکھیں گے عوض، جیسے آپ لکھیں گے غلام، جیسے آپ لکھیں گے بغداد، جیسے آپ لکھیں گے منع، جیسے آپ لکھیں گے طلوع۔ دیکھیے کس طرح سے ملا ہے، عوض، عین کو واو میں ملایا، غلام، غین کو لام الف میں ملایا، بغداد، غین کے پہلے بھی حرف آیا بعد میں بھی آیا، منع یہ آخر میں دوسرے حرف سے مل کے آیا، طلوع یہ الگ ہے۔ تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے ملے گا، اور آپ کتاب میں بھی یہی دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا جو شکل ہے وہ اس طرح سے
عین کو بے میں بھی ملا سکتے ہیں آپ، جیم میں بھی ملا سکتے ہیں، دال میں ملا سکتے ہیں، واو میں ملا سکتے ہیں، جو آپ کو ملا ہے۔ اور دوسرا جو شکل ہے وہ لام میں بھی ملا سکتے ہیں آپ، الف میں بھی ملا سکتے ہیں، جیسے سین میں بھی وہی ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ ملا کے لکھیں گے۔ اور جو آخر میں ہے وہ کسی بھی حرف سے مل کے ہی آئے گا، چاہے اس کے پہلے حرف مل جائے یا دونوں طرف مل جائے، یہ ملانے والا شکل ہے۔ تو یاد رکھیں گے کہ یہ 3 شکل کا ہے اور یہ اس طرح سے ملتا ہے: عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع۔ تو عین، غین، 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 عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع۔ یہ اس طرح سے بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اس آسان طریقے کو آپ سمجھ جائیں اور پھر آسانی سے آپ پڑھنے لگیں۔ اصل ہم چاہتے یہ ہیں کہ کم سے کم وقت میں آپ اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں۔ اگر وہ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں شکل کا نام لکھا ہے، ہندی میں شکل کا نام لکھا ہے، اور اسی طرح سے یہاں بھی لکھا ہے۔ تو یہ عین، واو، زاد، یہ آپ کو معلوم ہے۔ غین، لام الف میم، غلام، بغداد، بے غین دال الف دال بغداد، منع، میم نون عین، منع، طلوع، تو لام واو عین، طلوع۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع، 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 عین، غین۔ اس کا 3 شکل ہے۔ عین دیکھ رہے ہیں آپ، تینوں شکل میں کس طرح سے فرق نمایاں نظر آ رہا ہے، نمایاں فرق نظر آ رہا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو ہم لکھا ہے اس میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا، جیسے عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع، عین، غین، 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 عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع، عین، غین۔ غین کو آپ کو بولنے میں محنت کرنا پڑے گا۔ غین، منہ پورا کھولیے گا، غین تب ہوگا۔ عین، اس کو پورا کھینچ کے بولنا پڑے گا۔ عین، جیسے آپ بولیں گے عوض، غلام، بغداد، منع، طلوع، اس طرح سے بولیں گے تب حرف کی ادائیگی ہوگی۔ اردو عربی میں اس کی سخت پکڑ ہے کہ جو حرف ہے اس کو اس انداز میں بولا جائے، نہیں بولیں گے تو وہ دوسرا حرف بن جائے گا۔ جیسے آپ عین ہے، عوض بولنا ہے، آپ عوض عوض بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ الف کے نیچے زیر ہے اور واو زاد عوض بول رہا ہے، اس لیے عوض بولنا پڑے گا کھینچ کے۔ جیسے عالم، آپ کو عالم بولنا پڑے گا،
علم بولنا پڑے گا، کھینچ کر کے منہ پورا زور دے کر کے علم، تب اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اردو اور عربی میں اس کی پکڑ ہے، اس کی پکڑ اس لیے ہے کہ اس مناسبت سے حرف ہے اور اسی مناسبت سے اس کے معنی ہیں۔ اگر آپ عین کی جگہ پر الف بولیں گے معنی بدل جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ غین کی جگہ پر آہستہ بولیں گے گاف ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ تو اس لیے بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، لکھنے میں تو لوگ لکھتے صحیح ہیں لیکن بولنے میں بولتے ہیں غلط، اس لیے یہ مشق ضروری ہے۔ عین غین کھینچ کے بولیں گے، عین غین، عین غین۔ عین جو ہے منہ کے اوپری حصے سے بولیں گے عین، اور غین نیچے سے بولیں گے غین، عین 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 غین۔ عوض غلام، بغداد منع، طلوع، طلوع۔ عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عوض غلام، بغداد منع، طلوع۔ عین غین، 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 عین غین۔ عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، 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 عین غین۔ عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، عوض غلام، بغداد منع، طلوع، عین غین، 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 عین غین،
عین غین عین غین عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین بغداد غلام منع عین غین عوض عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع عین عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین عوض عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع عین غین 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 عوض غلام بغداد منع طلوع 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 عین غین عوض غلام بغداد منع عین غین غلام بغداد منع طلوع عین غین 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 عین غین
عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع. اس طرح سے آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اردو میں جو حرف کی ادائیگی ہے وہ صحیح ہو، اور اس کو سیکھنا ہے. اس میں محنت کی ضرورت پڑتی ہے، مشق کی ضرورت پڑتی ہے، اور بغیر اس کے آپ صحیح نہیں بول سکتے ہیں. یاد رکھیے گا. عین غین جیسے عاقل عوض غلام بغداد منع طلوع. عین غین عین غین عین غین عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع. 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 عین غین عین غین عوض غلام بغداد منع طلوع. یہ اس طرح سے عین اور غین کا استعمال آپ کو بتایا. اب آگے چلیے اور بھی کچھ نئے اس کی طرف دیکھتے ہیں. جیسے یہ عین ہے، جیسے لکھیں گے ہم عربی. جیسے لکھیں گے ہم علم. جیسے لکھیں گے بلیغ. جیسے لکھیں گے اتباع. جیسے لکھتے ہیں غیرت. جیسے لکھتے ہیں غسل. جیسے لکھیں گے باغی. سے لکھیں گے بلاغ. یہ دیکھیے آپ، عین غین عربی علم بلیغ اتباع غیرت غسل باغی بلاغ. اس میں دیکھیے چاروں ہے، عربی میں بھی چاروں، علم میں بھی چاروں، بلیغ اتباع.
یہ چاروں ہے، غیرت، غسل، باغی، بلاغ، یہ چاروں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ کو بتا دیا گیا، میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے لکھا جائے گا اور ملے گا۔ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب آئے اردو کی، آپ اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے ہمت کر کے، سمجھا نا؟ بس آپ پڑھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو جتنا ہم بتا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود رہے، آپ کی زبان پر، آپ کی نظر کے سامنے، ذہن میں یہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد پڑھنے میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے۔ عین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، غیرت، غسل، باغی، بلاغ، کئی مثالیں دے کر کے آپ کو بتایا۔ اب جتنی مثالیں آپ کو دے دیا ہے، مزید میرے خیال سے اب آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو محنت کریں، پڑھیں، بس آگے بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھیے، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، غیرت، غسل، باغی، بلاغ، عین، غین، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، غیرت، غسل، باغی، بلاغ، غیرت، غسل، باغی، بلاغ۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ عربی آسان طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کم سے کم وقت میں سیکھ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ میں تھوڑا سا لگن پیدا ہو، آپ میں تھوڑا سا لگن پیدا ہو، بس لگن تھوڑا سا پیدا ہوگا، شوق ہوگا، بس آپ سیکھ جائیں گے۔ عین، غین، عربی، علم، بلیغ، عین، غین، عربی، علم، بلیغ، اتباع، غیرت، غسل، باغی، بلاغ۔ اس طرح سے مثال کے طور پر کچھ ہی الفاظ آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، کچھ ہی، اور باقی پڑھیں گے آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اتنا ہی میں یہ گھومے گا، یہ اتنا ہی کے اندر ہوگا، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی، چاہے بیچ میں آئے گا، شروع میں آئے گا، آخر میں آئے گا، یہی تو ہوگا۔ تو یہی ہوگا تو وہی آپ کو بتایا کہ یہ دو شکل جو ہے یہ شروع میں آیا، تیسرا جو ہے وہ بیچ میں آیا، چوتھا جو ہے آخر میں آیا۔ اب کچھ بچتا نہیں ہے، شروع، بیچ، آخر۔ شروع میں دو شکل بتایا، بیچ میں ایک شکل بتایا، آخر میں۔ تو اتنا ہی تو ہے، شروع، بیچ، آخر سب بتا دیا آپ کو، اس لیے چوتھا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پڑھنے کے لیے مل جائے گا، لکھنے کے لیے مل جائے گا۔ دراصل اردو لکھنے کے لیے جو ہے سیکھنا ضروری ہے، اور بولنے کے لیے تو لوگ اردو بول رہا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے، ماں باپ اردو بول رہا ہے، بیٹا اسی سے سیکھ رہا ہے، لیکن لکھنے کے لیے نہیں بتایا گیا، لکھنے کے لیے نہیں جانتا ہے بیچارہ، پڑھنے کے لیے نہیں بتایا، پڑھنے کے لیے نہیں جانتا۔ تو اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ جہاں اردو بول رہے ہیں وہاں لکھنے کے لیے بھی آپ کو آ جائے اور پڑھنے کے لیے بھی آ جائے۔ عین، غین، 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 عین،
غین عین غین عین غین عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصل باغی بلاغ عین غین 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 عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصل باغی بلاغ. اس طرح سے ہے. عربی عین کو ملایا ہے تو اس کے ملانے کے لیے بھی سیکھنا ہے آپ کو اور بولنے کے لیے بھی سیکھنا ہے. عین غین 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 عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصل باغی بلاغ عین غین عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصل باغی بلاغ عین غین 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 عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصول باغی بلاغ. اس طرح سب چیز آپ کے سامنے لایا گیا تاکہ آپ اردو کم وقت میں سیکھ جائیں پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے. عین غین 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 عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصل باغی بلاغ. اس طرح سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. عربی علم بلیغ اتباع غیرت وصول باغی بلاغ عین غین 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 عربی علم بلیغ اتباع غیرت عین غین عربی علم بلیغ اتباع عین غین عربی علم بلیغ اتباع عین غین
عربی علم بلیغ اتباع عین غین عربی علم اتباع عین غین عربی علم بلیغ 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 اتباع غیرت غسل باغی بلاد. اب دیکھیے عبادت. علوم علم العروض علم العروض دفع غنیمت غلیل بالغ باغ. یہ دیکھیے کیسے ملا ہے. غنیمت غلیل بالغ باغ عبادت علوم علم العروض دفع. اب دیکھیے اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ جو بھی شکل بتایا گیا ہے چار، یہ چاروں شکل کا استعمال ہوا ہے. آپ اس کو دیکھیے. عبادت پہلا شکل، علوم دوسرا شکل، علم العروض تیسرا شکل، دفع یہ تیسرا شکل ہے. اگر ہم اطلاع لکھ دیں گے تو چوتھا شکل ہو جائے گا، یہ پہلے لکھا جا چکا ہے. اسی طرح سے غنیمت پہلا شکل، غلیل دوسرا شکل، بالغ تیسرا شکل، باغ چوتھا شکل. تو یہ اردو میں جو حروف تہجی کا ہے یہ حروف شکل میں ایک ہے اور نقطے کی سے فرق ہوتا ہے، اور بولتے ہیں اس کو عین غین. عین غین ہندی میں بھی لکھا عین غین. اس کا ملانے والا شکل 3 ہے اور ایک مکمل ہے. یہ سب ملا کر کے آپ کو لکھ کے بتایا مثال کے طور پر. تو آپ اس کو سامنے رکھیں اور پھر کتاب دیکھیں گے، آپ کو پڑھنے آ جائے گا.
اور لکھنے کا مشق کریں گے لکھنے بھی آ جائے گا۔ اس لیے یہ اب آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر جو ہم بتا چکے ہیں یہ سب یاد ہے آپ کو تو آپ یاد رکھیے، آپ کو لکھنے پڑھنے آ جائے گا۔ صرف مشق کی ضرورت ہے، مشق تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہاں سے جتنا ہو سکے گا کہ آپ کو حرف کا شکل اور نام اردو میں بھی ہندی میں بھی ملانے والا شکل سب آپ کو بتایا جائے گا، ملا کے بتایا گیا۔ مثال کے طور پر ملا کر کے ایک نہیں کئی الفاظ اس کے بتائے گئے تاکہ آپ سمجھیں۔ اب آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو لکھیں اور پڑھیں۔ لکھنے اور پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور سوال آپ کو کرنا چاہیے، یہ ہے۔ اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ حروف تہجی کا جو ترتیب ہے اس کی ترتیب کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ اس کی ترتیب ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین۔ یہ اس کی ترتیب یہاں تک آج آپ کو بتایا گیا ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین۔ یہاں تک آپ کو بتایا گیا، تو آپ یاد رکھیں گے۔ عین اور غین کا ملانے والا جو شکل ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، صرف نقطہ سے فرق ہوتا ہے۔ یہ ملانے والا شکل 3 ہے اور ایک مکمل ہے۔ سب کو ملا کے آپ کو بتایا تو آپ یاد رکھیں گے۔ عبادت، علوم، علم العروض، دفع، غنیمت، غلیل، بالغ، بال۔ اس طرح سے اب آپ کا کام مکمل آج کی کلاس کا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے اس کی ترتیب کو: الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین۔ یہاں تک آج آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب ہم مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں۔ عرب، یہ دیکھیے رے میں ملا، علیم، لغت، اطلاع۔ اب دیکھیے عورت، غیرت، غسول، بالغ،
बाग। ये है, आप देखिए इसमें जो शक्ल आपको बताया गया है वो शक्ल इसमें सब मौजूद है। मिसाल के तौर पर इतना हम आपको लिख दिया, अरब, अलीम, लोगत, इत्तला। पहले शक्ल को रे में मिलाया, दूसरे शक्ल को लाम में मिलाया, तीसरे शक्ल को यहाँ लाम और ते आखिर में, लाम शुरू में। ये आखिरी जो शक्ल है ये यही है कि उसके पहले भी हर्फ मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, या नहीं तो कम से कम पहले ज़रूर मिलेगा, तभी ये इस्तेमाल होगा, नहीं तो फिर नहीं इस्तेमाल होगा। इत्तला जो मुकम्मल हर्फ है ऐन गैन का वो दिया। फिर देखिए गैरत, इस गैन के पहले शक्ल को ये में मिलाया, ये और में मिलाया गया, फिर रे को ये में मिलाया गया। गुसल, दूसरे शक्ल को सीन में मिलाया गया, तीसरे में देखिए बालिग में गैन के पहले लाम मिला, चौथे में देखिए बाग जो मुकम्मल आता है, आपको बताया था कि हरूफ तहज्जी का जो भी हर्फ है आखिर में आएगा तो वो मुकम्मल आएगा। इत्तला में भी आप देख रहे हैं, बाग में भी देख रहे हैं, और इसके पहले भी आप देख चुके हैं। इस तरह से अब आपके लिए लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो गया है। सिर्फ़ आपको लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ जाएंगे। कोशिश इसी बात की है कि कम से कम वक्त में उर्दू लिखने और पढ़ने के लिए आप सीखें, कम से कम वक्त में। ये उसी वक्त होगा जब आप किताब पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो फिर आएगा इंशाअल्लाह। अब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आज का क्लास यहाँ अब ख़त्म होगा, फिर कल इंशाअल्लाह दूसरा हर्फ जो है आपके सामने लाएंगे। आप जो है रोज़ाना पाबंदी से देखें, कम वक्त में आपको आ जाएगा। चलिए भाई।